بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں تیمور خان اس وقت اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ایک پروگرام کیا تھا محمد علی جس نے ایک یورپ جانے کے لیے ڈنکی کا سفر کیا تھا، اور یہ سفر بہت ہی کٹن راستوں سے تھا اور بہت ہی مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی جرنی ہے، ان سے ہم مزید جو سیکنڈ پارٹ ہے ہماری اس جرنی کا، تو وہ ہم سے ڈسکس کریں گے کس طرح یہ یورپ کے لیے نکلے تھے اور ان کی مشکلات کیا تھی۔ تو پہلی پارٹ میں محمد علی نے جو ہے نا پاکستان سے جب روانہ ہوئی تو بلوچستان کے راستے ایران تک کا مشکل ترین جو ان کا سفر تھا، اس کی مشکلات یا وہ حادثات جو ان کے ساتھ پیش آئے، وہ محمد علی نے ہمیں بہت ہی صاف ستھرے وہ بیان کیے ہے۔ تو اب ہم محمد علی سے جانیں گے کہ اگلا جو ان کا جو ایران سے آگے جانے کا جو مشن تھا، تو اس میں یہ کامیاب ہوئے یا نہیں، یا اس کی مشکلات کیا ہے۔ تو ہمارا جو آج کا ولاگ ہے تو ہمارے اس جرنی کا دوسرا حصہ ہے۔ تو محمد علی سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تیمور خان، کیسے محمد علی کیسا ہو؟ ٹھیک ٹھاک، خیر سے ہو؟ اچھا محمد علی، پہلے پارٹ میں تو ہم نے پاکستان سے ایران اور بلوچستان کی طرف جب ایران جب آپ گئے تو بہت ہی مشکلات آپ نے پیش کی۔ تو اب جب ایران میں آپ نے سٹے کیا تو اس کے حوالے سے آپ نے اس طرح کا سٹے کیسا کیا اور کتنے دن ایران میں رہے، اور ایران سے آگے جانے کے لیے کیا پروسیس آپ نے اپنایا؟ ایران میں جب ہم مطلب پاکستان بارڈر کراس کر کے ایران گئے تو ادھر پہلے ہماری ملاقات ایک ایجنٹ سے ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس نے ہمیں جو ہے نا اپنے وہ حجرے میں رکھا اور کھانا وغیرہ یہ سب کچھ جو ہمارا بہت خیال کیا۔ ضیاء نام تھا اس کا بھی مجھے وہاں ایران کا لوکل بندہ تھا؟ نہیں، وہ افغانستان سے تھا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن ادھر رہتا تھا، ادھر یہ کام کرتا تھا۔ ادھر مختلف لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایرانی بھی یہ کام کرتے ہیں، پاکستانی بھی ہے، افغانی بھی ہے، اور مطلب یہ کرد جو ہوتے ہیں نا وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ لیکن جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں ان کی جو نام ہوتے ہیں، یہ فرضی نام ہوتا ہے یا وہ ہاں اصل نام فرضی نام فرضی نام ہوتا ہے کہ کسی کو ہمارا جو ہے نا نام سے ایک میں بہت ہنسا تھا اس ٹائم وہ، کیونکہ ایک بندہ صومالیہ کے ایک دوست آیا، ٹھیک ہے، دوست تو نہیں تھا لیکن پھر بعد میں دوست بن گیا، صومالیہ والا تھا۔ تو وہ ادھر آئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ایجنٹ کا کیا نام تھا ادھر، تو یہ بولتا ہے کہ میرے ایجنٹ کا نام تھا حاجی پس پس۔ تو میں بہت ہنسا تھا اس ٹائم۔ پھر ہم نے یہ حاجی پس پس کے نام سے جو نا پھر ہماری وہ دوستی بن گئی تھی۔ اللہ اس کو جو ہے نا اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو آباد اور خاد رکھے، شاد رکھے، اور اگر وفات پا گئے تو اللہ ان کے درجات بلند کیے۔ بہت نائس بندہ تھا وہ۔ تو یہ ایجنٹ کے فرضی نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایجنٹ اپنا نام وہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں۔ ادھر اس طرح ہوتے ہیں نا گروپس میں، اصل میں اس طرح ہوتا ہے کہ بندے 7 بندے 8 بندے جو ہے نا ایران میں یہ گروپس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک ایجنٹ کا یہ بندے ہوتے ہیں، یہ ایجنٹ کا اپنا ایریا ہوتا ہے، اس ایریا سے اٹھا کے دوسرے ایریا میں گاڑی کو جو ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں۔ پھر دوسرا ایجنٹ ہوتا ہے، پھر اس کا ایریا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا اپنا ٹارگیٹ ہے ایریا کا، پھر اس کے بعد اس طرح یہ چلتا رہتا ہے۔ اور ایک ایجنٹ جو ہے نا دوسرے ایجنٹ کے جو ہے نا آپ کو سپرد کرتے ہیں کہ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، یہی کام ہے اس طرح کا۔ فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ بندہ جاتا ہے لاہور، تو اس کا ایجنٹ ہوگا اسلام آباد میں یا پنڈی میں، تو وہ پنڈی والا ایجنٹ اس کا کام یہ ہوگا کہ اس کو لاہور تک پہنچائے۔ اس طرح یہ مطلب لاہور سے آگے کراچی تک ہی اس طرح یہ چلا جاتا ہے۔ تو ایجنٹس کا اس طرح کا ترتیب ہوتا ہے۔ تو ایجنٹ کا رویہ کیسا تھا وہ؟ ایجنٹس وہ اصل میں ایرانی ایجنٹس جو ہے نا وہ بہت مطلب ظالم ہوتے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، اور بہت سخت دل ہوتے ہیں۔ اور میں نے ایک دیکھا تھا کہ وہ تو
جب گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں نا اس کا زیادہ کام ہوتا ہے ڈرائیو کرنا، ٹھیک ہے. تو ڈرائیو جب وہ کرتے ہیں تو وہ تریاک پیتے ہیں. تریاک ایک نشہ ہوتا ہے. کون سا نشہ؟ تریاک اس کو بولتے ہیں. بولتے ہیں ہاں. تو وہ یہ تریاک کا مطلب یہ کس طرح کا نشہ ہے؟ یہ چمچ کے پیچھے سائڈ پہ جو ہے نا مطلب یہ افیون وغیرہ کیا ہے وہ لگاتے، پھر اس کو جو ہے نا آگ سے گرم کرتے، پھر اس کا دھواں جو ہے نا سارے اکٹھے پیتے، تو پھر نشہ ہوتے ہیں. اس نشے میں یہ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں. اور اتنا ڈرائیو کرتے ہیں کہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عرب کے بعد عرب اور یہ ایرانی لوگ مطلب ڈرائیو میں بالکل مطلب فرسٹ کلاس ہے. یعنی وہ تیز گاڑی چلاتے، تیز گاڑی، خطرناک گاڑی چلاتے، ان کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی، نہیں کچھ بھی ہو جائے بس اپنی جو مطلوبہ ٹائم پر پہنچنا. اچھا، تو جب آپ نے ایران میں اس طرح کا اسٹے کیا اور مختلف ایجنٹ کے ساتھ آپ ٹھہرے، تو ترکی کے لیے آپ کا سفر جو آپ نے ارادہ کیا وہ کب کیا اور اس کا کیا جرنی؟ اصل میں ہمارا ادھر سے پلان تھا کہ ہم ترکی جائیں گے. اچھا. کیونکہ ترکی میں میرا ایک دوست ہے، بہت سالوں سے میرا دوست ہے. تو میرا تو یہی پلان تھا کہ ادھر جائیں گے، پھر مطلب تھوڑے دن ادھر رہیں گے، ٹھیک ہے، اسٹے کریں گے، کام وغیرہ کریں گے، اسٹیبل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے کا پروگرام بنائیں گے. لیکن اس طرح اللہ کو کوئی اور منظور تھا، کیونکہ ہم تو نہیں، آپ نے تو ٹرائی کیا تھا ترکی کے لیے. ترکی کے لیے آپ نے ٹرائی کیا تھا؟ تو ترکی کے لیے کیا تھا تو لیکن اس میں پھر نہیں، کس طرح ٹرائی کس طرح تھا جب آپ بارڈر پہ گئے یا؟ ہاں، تو ادھر ایک ایریا ہے ارمیا، اس کو بولتے ہیں ارمیا. تو ارمیا والے جو ہے نا ارمیا میں لوگ ہوتے ہیں، ادھر ریلوے اسٹیشن بھی ہے. تو وہ بندے جو ہے نا وہ پارسی میں کچھ بول رہے تھے. میں نے سوچا کیا بولتے ہیں، ایک دوست سے بولا یہ بولتے ہیں کہ اگر آپ میں کوئی بیمار ہے، کوئی پیدل نہیں جا سکتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو زنانہ کے ساتھ بٹھاتے ہیں ٹرین میں، اس کی اپنی نصیب ہے، پکڑے تو پکڑے، نہیں تو چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے سوچا نہیں، ہم تو یار جوان بندے ہیں، غیرت مند ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے پہاڑوں کا جو ہے نا وہ سلیکٹ کیا. تو پھر ہم 2-3 بجے تھے رات کو، پھر ہم نے ٹرائی کیا ارمیا میں. اور اس میں ہمارے ساتھ 8-9 بندے جو ہے نا وہ آرمی والے نے شوٹ کیے. ترکی ہاں بارڈر پہ. وہ صومالیہ والا دوست جو تھا نا وہ میرے سامنے بالکل جو ہے نا، میں نے اس کو دیکھا تھا بالکل میرے سامنے اس کو گولی ماری. یہ جب آپ بارڈر پار کرتے ہو تو یہ کوئی مذاق نہیں، کسی دوسرے ملک میں آپ انلیگل طریقے سے جاتے ہو تو یہ جان سے کھیلنے کے مترادف ہے. تو وہ جو ہے نا میرے سامنے بالکل اس کو 2 گولیاں گردے کے آر پار لگی تھی. اور مطلب دائیں ہاتھ کی جو ہے 3 انگلیاں، وہ تو وہیں پر پھر جو ہے نا اس کا فریاد، اس کا تکلیف ابھی میرے ذہن میں ہے، میں اس کو نہیں بھول سکتا. تو جب وہ وہیں پہ فوت ہو گیا تو پھر اس کی لاش کا کیا کیا آپ لوگوں نے؟ وہ زخمی تھا. تو آرمی والے آئے نا، ایران والے سیکیورٹی والے، تو اس کو مطلب ایک بندہ جو آ کے نا 2 بندے ہاتھ سے ایک بندہ پکڑ کے اور دوسرا جو ہے نا پیروں سے اس طرح گاڑی میں ڈالتے تھے، جس طرح مردے ڈالتے تھے. ٹھیک ہے. اگر یہ مطلب زخمی ہے تو وہ اس کا ہی ارادہ تھا کہ مطلب یہاں راستے بھی مر جائے، لیکن ٹینشن ختم ہو جائے. کیونکہ اگر آپ لوگ سوچے تو مطلب زخمی کا جو ہے نا اپنے گھر میں جو ہے نا اس کا خیال رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو پھر پرائے ملک میں انلیگل طریقے سے آپ کسی کے ہاسپٹل میں ہو، کسی کے ملک میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کرتے اور پسند بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ بہت مطلب کتنے اس حادثے میں کتنے؟ میرے خیال میں 9 بندے بارڈر پہ لگے شوٹ ہو گئے. اس میں تو ایرانی فورسز نے آ کے آپ کو بھی گرفتار کیا؟ دوسرے جو زخمی تھے نا تو اس کو تو گاڑی میں ڈال کے اس کو لے کے گئے، پتہ نہیں کدھر لے کے گئے. فارسی میں وہ کچھ بول رہے تھے لیکن مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو جب وہ فارسی میں بول رہے، کیونکہ فائر ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے 2-3 بجے رات کو، ٹھیک ہے، برف بھی ہے،
فائرنگ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جب زخمی ہے تو اس کی مطلب چیخیں اور تکلیف جو ہے نا ہم دیکھ رہے تھے. جو بندے زخمی تھے وہ تو پڑے تھے نہیں باقی. مجھے یہ بتاؤ نا کہ جب پہلی اٹمپٹ میں آپ لوگوں نے ترکی کے لیے جا رہے تھے تو پہلی اٹمپٹ پہ آپ فائر ہو گیا آپ کے گروپ پہ؟ فائر ہو گیا، اس میں وہ بھی نہیں تھا، وارننگ بھی نہیں تھی. وارننگ بھی نہیں تھی. تو جب فائرنگ شروع ہوئی تو لوگ مختلف مطلب ڈائریکشنز پہ بھاگ گئے، ادھر بھاگ گئے، ادھر ادھر. میں بھی ایک طرف بھاگ گیا، ٹھیک ہے. تو جب میں بھاگ گیا تو میں مطلب ایک نیچے والی جگہ ہے نا، ہم اس کو پشتو میں خط بولتے، پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں، چٹان تھا. چٹان ٹائپ تھا. تو اس میں سے میں گر گیا، ٹھیک ہے، گر گیا. تو ادھر کائی تھی، کائی. ہاں کائی. کائی میں گر وہ گئے. کائی جب میں گرا تو کائی میں برف بھی تھا، ٹھیک ہے، برف بھی تھا. ہاں. میں اس تو طرح ہاں تو آپ کو چوٹ نہیں لگی برف کی وجہ سے؟ ہاں چوٹ بھی نہیں لگی، اور مطلب ایک درخت کی وجہ سے میرا یہ جو ہے نا اس طرح وہ زخمی ہوا. زخم آ گیا، چہرے پہ زخم آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحم سے یہ آنکھ بچ گیا. اور پھر میں اس طرح پڑا تھا. جب میں اٹھا اور دوبارہ مطلب بھاگنے کی کوشش کر رہا تو اور بندے گر گئے، اور آپ کے اوپر؟ ہاں میرے اوپر. تو میں اس طرح مطلب لیٹا ہوا تھا، میرا سینہ جو ہے نا بالکل میں پھنس گیا ادھر، ٹھیک ہے. میں ہاتھ بھی نہیں ہلا رہا تھا کہ میں فائرنگ بھی. ہاں تو ظاہر سی بات ہے آدھے گھنٹے تک آپ برف کے ساتھ اس طرح ہے تو ہاں. تو میرا یہ سینہ پھر جم گیا، اور ٹھنڈ بہت لگی تھی. پھر ہم لوگوں کو گرفتار کیا. پھر ایک ادھر. آپ مجھے یہ بتاؤ نا، جب آپ اس طرح برف میں پڑے رہے، اسٹک ہو گئے، تو گھر کی یاد آ رہی تھی یا نہیں؟ نہیں اس ٹائم تو بالکل مدہوش. میں ایک واقعہ اس ٹائم کا بتا رہا ہوں. میرا ایک دوست ہے، بھائی ہے، بھائی میرا. تو وہ بھی بس اس کا اپنا ایک لیول ہے، اپنا ایک کلاس ہے. تو اس نے ایک ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا. تو اس نے بہت زبردست پرفیوم لگایا تھا. جب فائرنگ ہوئی تھی میں ادھر، ہم جو ہے نا ہم ڈرے ہوئے تھے، اور یہ مطلب اپنے آپ کو چھپایا تھا. تو یہ مجھے بولتا ہے کہ علی یہ بندے سے پوچھو اس نے کون سا پرفیوم لگایا ہے. میں نے اس کو اتنا ڈانٹا کہ یار تم چپ رہو، ادھر جیل میں جا کے پھر پوچھ لینا. تو پھر مطلب بہت خطرناک ٹائم تھا وہ. اور میرا سینہ تو جناب مجھے ٹھنڈ لگی تھی بہت زیادہ. پھر ہم اس نے گرفتار کر کے جیل گئے، ٹھیک ہے. جیل میں سارا تلاشی وغیرہ، بیگ وغیرہ سب. تو پھر جب ہم کمرے میں گئے، جیل کے کمرے میں، تو ادھر ایک مطلب قالین بچھا ہوا تھا. اور میرے خیال میں تیسرا بندہ تھا جب کمرے میں اندر چلا گیا. تو مجھے تو میں نے اس طرح کہ یہ تو بہت ٹھنڈ ہے، اور مطلب اوڑھنے کے لیے کچھ چیز بھی نہیں ہے. تو میں نے وہ قالین اتار کے جو ہے نا اپنے اوپر. تو پھر جب میں گرم ہو گیا اور وہ بندے آئے تو کمرہ بھی گرم ہو گیا. تو پھر اس کے بعد تھوڑا ریلیکس ہوئے. پھر اس کے بعد جیل کا وہ مطلب سسٹم ہوتا ہے. پھر صبح ایک بس آئی، بس میں سارے قیدیوں کو جو ہے نا بٹھا کے اس کے مطلب وہ پلاسٹک والے ہتھکڑیاں ہوتے ہیں نا، اس میں باندھ کے لے کے گئے ایک دوسری جیل. تو بڑی جیل ہوتی ہے، تو ادھر لے کے گئے. پھر اس میں ہم گئے، ادھر ہمارا جو ہے نا وہ اس سے فنگر وغیرہ لے لیا. اور مطلب اس کا قانونی جو کاروائی تھی وہ قانونی کاروائی ہو گئی. بالکل. پھر کتنے دن ایرانی جیل میں رہے آپ؟ تقریباً 10 دن تھے میرے خیال میں. 10 دن. تو پھر وہ مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کراچی میں پکڑے گئے اور آپ کو آنا ہے پشاور یا اس طرف، تو وہ آپ کو مطلب گریجولی جو ہے نا وہ نزدیکی جیلوں میں وہی تک لے کے آئیں گے. ہاں تو پھر آپ کو جو ہے نا ڈپورٹ کرتے ہیں. پھر اس طرح آپ کو ڈپورٹ کر دیا. یعنی آپ کی جرنی جو تھی وہ ترکی کا بارڈر جو ہے نا وہاں تک تھی، اور آپ کی جو ہے نا دوست دوسرے تھے وہ اس میں جو ہے نا وہ جان سے بھی گئے اور زخمی بھی ہوئے، اور آپ گرفتار ہو گئے. میں گرفتار ہوا. وہ یہ اللہ کا شکر ہے، اور بس والدین کی دعائیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا اور میرے دوستوں کو بھی بچایا، ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ چلے گئے تھے درگاہ سے.
اور باقی جو ہے نا جو زخمی ہوئے تھے اس کی تکلیف کا اندازہ مجھے ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایسے راستے پہ چلنا جو جدھر بندہ جو ہے نا مطلب اپنے آپ کی سوچتا ہے، اپنے سگے بھائی کو بھی جو ہے نا اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. پھر ایک بندہ ادھر مطلب زخمی ہوتا ہے ہاں بلٹ سے یا جو بھی ہے، تو یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے پھر. یعنی یہ ڈنکی لگانا کوئی جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل کام ہے. اس طرح بھی نہیں ہے، اس طرح بھی نہیں ہے تیمور خان، اس طرح بھی نہیں ہے کہ مطلب آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بس میں تو کوشش کروں گا جاؤں گا فزیکلی. اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ادھر پہنچ جائیں گے اور راستے میں ڈاکو بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. خطرناک راستے. ہاں خطرناک راستے ہیں، وہ آپ کو اغوا بھی کرتے ہیں، وہ اغوا بھی کرتے ہیں، وہ آپ سے جو ہے نا یہ انگلیاں کاٹ کے آپ کے گھر فون کرتے ہیں کہ یہ اس کی انگلیاں ہیں اور بھائی اتنے پیسے بھیجو نہیں تو ہم مار ڈالوں گا یا ہاتھ کاٹ دیا جو بھی ہے. تو یہ سارا چکر یہ بہت خطرناک. ہاں بہت خطرناک. جب آپ وطن واپس آ گئے تو جب آپ نے گھر آ گئے تو گھر والوں کا کیا رہا؟ تو میں جب گھر آیا تو میری والدہ تھی تو وہ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. خوشی کی وجہ سے مطلب یعنی آپ جو آپ کے دوست وغیرہ تھے ان کو آپ نے بتایا تھا کہ میں جا رہا ہوں، پھر جو ہے نا اپنا کام لوٹے تو ان کا کیا رویہ تھا؟ دوست تو میرے پاس جو دوست ہیں نا وہ تو میرے سے پہلے جو ہے نا وہ گرفتار ہوئے تھے. اچھا نہیں تھے جو لوکل جو آپ کے دوست تھے جب آپ ناکام لوٹ کے آ گئے تو ان کا کیا تھا؟ آپ نے بتایا تھا کہ میں اس طرح وہ بہت تو اس نے ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک دوست تھا یا اس کے ساتھ ایک کزن تھا تو میرے ہاں آیا اور مجھ سے مشورہ کرتا تھا کہ میرا یہ کزن جو ہے نا یہ مطلب باہر جانا چاہتا ہے، باہر جانا، آپ کا کزن باہر جانا چاہتا تھا، آپ اس طرح کر لو کہ مطلب آپ نے جس ایجنٹ سے رابطہ کیا تھا یا جس طرح آپ گئے تھے اس کو بھی اس طرح بھیجو. تو میں نے اس کو بولا کہ اس کے بہن بھائی ہے گھر میں، تو بولا ہے. میں نے بولا آپ اس سے تنگ ہے کہ اس کو بیچتے ہو؟ بولے نہیں یہ اپنا مستقبل کے لیے جو ہے نا کوشش کرتے. میں نے اس کو بولا کہ اس طرح نہیں کرو، وہ بہت ضد کر رہا تھا. میں نے آخر میں اس کو بولا کہ آپ کے گھر میں پسٹل ہے؟ تو بولتے ہیں ہاں ہے. گولیاں ہے اس میں؟ بولتے ہیں ہاں ہے. تو میں نے اس کو بولا کہ اس طرح کرو کہ وہ پسٹل لے لو، اس کو شوٹ کرو اپنے گھر میں، اپنے گھر سے جو ہے اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ادھر مرے گا تو اس کا جنازہ بھی ہوگا، کفن دفن بھی ہوگا، اس کے علاوہ آپ کے سامنے تو ہوگا نا. اس کے والدین کو جو ہے نا دلی سکون بھی ہوگا، قبر تو ہوگی، قبر تو ہوگی، کم از کم اس کو پتا ہوگا کہ یہ ہے بندہ تو یہی مطلب لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب اس راستے میں آپ لوگ جاتے ہیں نا تو یہ بات نہیں ہے کہ پھر آپ کو کوئی دفنائے گا، ٹھیک ہے. ابھی ان دنوں میں تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس طرح ہے، لیکن اس ٹائم میں مطلب جو ریئلٹی ہے نا وہ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ سسٹم نہیں ہے، کیونکہ کتے بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. آپ کا سگا بھائی بھی ہونا، سگا بھائی تو وہ آپ کو چھوڑے گا. ہماری جو ویڈیو ہے بہت لمبی ہو رہی ہے تو مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی آپ سے آ کے پوچھے کہ مجھے باہر جانے اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ اس راستے پہ مکمل مطلب بالکل یہ سوچے بھی نہیں، ٹھیک ہے. اور اگر بندہ، مجھے پتہ ہے ہر بندے کا خواہش ہوتا ہے کہ اپنی مستقبل کا سوچے، تو ادھر کام کرے، ٹھیک ہے، کوشش کرے، تھوڑی پیسے اکٹھے کرے، پھر لیگل طریقے سے چلے جائے، ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں جائے. تو ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ اس ایشو کے اوپر اور بھی آپ کے ساتھ پروگرام رکھیں. تو ابھی تک یہی کہ ہماری آپ سے بات ہوئی اور انشاءاللہ اگلے پڑاؤ میں اس سے آگے بات رکھیں گے آپ کے سامنے. تو بہت بہت شکریہ.